مولانا اشرف علی تھانوی اہل دیوبند کے بڑے بزرگ ہوئے، ان کا بڑا نام ہے، وہ بڑا عقیدت رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی مجلس لگی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت کی غیر کتنی جو ہے عزت کرتے ہیں، نظر لگی ہوئی تھی، وہ مجلس لگی ہوئی ہے اور مجلس کے اندر تلامذہ بیٹھے ہیں، اشرف علی تھانوی کی مجلس، اور کسی نے تلامذہ میں سے پڑھا کہ احمد رضا خان بریلوی یوں کہتا ہے، جو اشرف علی خان نے فوراً روکا اور کہا کہ یوں نہ کہو کہ احمد رضا خان بریلوی یوں کہتا ہے، بلکہ یوں کہو احمد رضا خان نے یہ لکھا۔ اس نے کہا حضور ہمارے اتنے اختلاف ہیں، کہا اختلاف اپنی جگہ پر ہیں، وہ عالم دین تو ہیں، تم فقط ایک کسی بھی شخص کی بے حرمتی اور بے توقیری نہیں کر رہے، بلکہ علم منصب علم کی جو ہے وہ بے توقیری کر رہے ہو، اس کو جو ہے بتا رہے ہو۔ ہمارے اختلافات ہزاروں ہیں، لیکن تم ان کی شان میں یہ کلمے نہ کہو جب تک میں موجود، اس لیے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اسی کتاب کا پیج 148 ہے، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا جب انتقال کی بات پہنچی اشرف علی تھانوی کے پاس، جب اسے خبر ہوئی تو اس نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعائیں مغفرت کرنے لگا۔ امام احمد رضا خان صاحب کی بارگاہ میں اللہ کے حضور دعا کی، بارک اللہ اس کو بخش دے۔ اس کے اوپر اس کے تلامذہ نے کہا حضور وہ تو آپ کو کافر کہتے ہیں، کفر کے فتوے لگاتے ہیں اعلیٰ حضرت، آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں۔ کہا کہ بیٹا جو میری عبارت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے سمجھا تھا، انہوں نے میری عبارت کا ترجمہ سمجھا اور مجھے گستاخ رسول سمجھا، اس لیے انہوں نے میرے اوپر کافر اور کفر کا فتویٰ لگایا۔ اگر وہ میری عبارت کا ترجمہ اور مطلب یہ سمجھ کر گستاخ رسول اور کافر کا فتویٰ میرے اوپر نہ لگاتے تو احمد رضا خان خود کافر ہو جاتے۔ عشق کی انتہا یہ تھی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس مقام تک وہ عاشق ہو چکے تھے کہ وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں ذرا سی لفظوں کی ہیر پھیر بے ادبی بھی کفر سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھے کافر کہا ہے، اس لیے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک اسلوب اپنایا، جتنے بھی بزرگ اہل سنت کے بزرگ ہوں یا اہل دیوبند ہوں، جو بڑے بزرگ تھے جو علم والے تھے، جن کے برتن میں کچھ تھا، خالی برتن جو ہے وہ شور زیادہ کرتا ہے، جس کے اندر کچھ ہو وہ شور کم کرتا ہے۔ آج کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس علم کم ہے، برتن خالی ہیں، اس لیے شور زیادہ کرتے ہیں۔ وہ مرزا جیسے ہوں تو وہ جب بھی کسی بزرگ کا نام لیں گے تو پھر ان کے نام کے ساتھ عجیب تمسخر کیا جائے گا، عجیب نام لیا جائے گا، عجیب طرح سے پیش کریں گے۔ کاش آپ نے اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھ لی ہوتی، کاش ہمارے بزرگوں کے اوپر یہ فتوے لگانے سے پہلے اپنے بزرگوں کی باتیں پڑھ لی ہوتی کہ ان کی نگاہ میں اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا فلا تسبوا الذین کفروا، یہ جو کافر ہیں ان کے رب کو یعنی کہ بتوں کو برا نہ کہو، اگر تم بتوں کو گالی دو گے تو تمہارے سچے خدا کو یہ گالی دیں گے۔ تو مسلمان کو کہا کہ مناظرہ کافر سے کرنا ہے تو تب بھی اچھے الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ وہ کیسا کلمہ وہ ہے، وہ اہل دیوبند سے ہو اہل سنت سے ہو، ممبر پہ بیٹھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے، ایک دوسرے کو اشتہار دلائے، ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری کرے، یہ کوئی علمی مقام علمی حیثیت نہیں۔ اعتراض ہے، علمی اعتراض ہے، جواب علمی دیں، علمی گفتگو کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، اپنے عقائد بتائیں، لیکن ممبر پر بیٹھ کر کسی کو گالی اور تہمت اور برا بھلا نہ کہیں۔ یہ اجازت نہ اسلام دیتا ہے نہ اسلام کے ماننے والے اس کے پرچار کرنے والے کسی بزرگ کی تعلیمات۔ آئیے ایک آخری واقعہ ان کے بارے میں 149 پیج پہ لکھا، مولانا یاسین اختر مصباحی نے اپنی کتاب کے اندر امام احمد رضا خان اور رد بدعات انقلاب اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ سید مدنی میاں مرحوم وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت کی وفات کا خبر جو ہے مولانا نعیم الدین صاحب کو پہنچی تو انہوں نے نعیم الدین صاحب نے مراد آباد کے اندر اعلان کروا دیا
یہ بھی اہل دیوبند میں سے، انہوں نے اعلان کروا دیا کہ بھئی اعلان کر دو کہ اعلیٰ حضرت صاحب جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں، کل دوپہر جو ہے ان کا جنازہ ہے، تاکہ جس نے جنازے میں شرکت کرنی ہے وہ جا سکے، بریلی میں پہنچ سکے۔ یہ اعلان ہو رہا تھا کہ مسجد ایک سخت مسجد میں ایک صاحب تھے جو عقیدتاً سخت وہابی ہیں، جسے آپ آج کے لفظوں میں کرد وہابی، اٹل وہابی کہتے ہیں، وہ ہیں، اور وہ شاہی مسجد مراد آباد میں بیٹھے تھے جب ان کے کانوں میں اعلیٰ حضرت کی وفات کی خبر پہنچی۔ انہوں نے اپنے تلامذہ میں سے ایک بچے کو بھیجا، جاؤ پتہ کر کے آؤ یہ خبر سچی ہے۔ وہ بچہ گیا، خبر پا کے آیا، اس نے آگے کہا حضور خبر سچی ہے، اور اس نے یہ لفظ کہے کہ خان صاحب حضور مسرت الفاظ میں یہ کہا خان صاحب بریلوی ختم ہو گئے۔ جب اس نے یہ لفظ کہے تو وہ سخت عقیدے میں جو وہابی تھا اس نے کہا کہ یہ اس پر سخت برہم ہوا، ناراض ہوا، خفگی کا اظہار کیا، کہا کہ یہ مسلمانوں کے لیے خوش ہونے کا لمحہ ہے یا رونے کا لمحہ ہے؟ ارے تم کیا جانو کہ اعلیٰ حضرت کون تھے؟ مولانا احمد رضا خان سے ہماری مخالفت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہمیں ان کی ذات پر بڑا ناز تھا۔ ہم اہل مشرقین کو یہ دعوے سے، یہ دعویٰ آج تک بڑے فخر سے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ مسلمانوں کی ذات کے اندر ایک ذات ایسی بھی موجود ہے کہ جس کے اندر اللہ رب